بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر احمد شہزاد، پرائمری کیئر ڈائبٹیز ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹر کا ہیڈ اور لائل پور ڈائبٹیز فاؤنڈیشن کی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے ساتھ رمضان المبارک اور ڈائبٹیز یعنی شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر آپ سے شیئر کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے مریض جو شوگر کے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں، کچھ ہدایات ہوتی ہیں جو کہ 1.5 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنی ایک مکمل فالو اپ کریں۔ اس فالو اپ میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ ہائی رسک ہیں، لو رسک ہیں یا میڈیم رسک ہیں۔ اگر تو پیشنٹ ہائی رسک میں آتا ہے تو ان کو تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لو رسک والے کے ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو پریکاشن استعمال کرنی ہوگی، محتاط رہنا پڑے گا۔ کچھ متس ایسی ہیں، کچھ وہم لوگوں نے ایسے کریٹ کر دیے ہیں کہ شوگر چیک کرنے سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کی دن میں ہم کئی دفعہ 4 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ شوگر بھی چیک کرتے ہیں تاکہ وہ سیف سائڈ پہ رہیں۔ ہمارا مقصد ہی آپ کا یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو ان کی فلاح کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ایک پیغام ڈیلیور کر سکیں۔ اور کچھ جو گردے کے مریض ہیں اور جن کو شوگر کا مرض بھی لاحق ہے، ان کو تو چاہیے کہ اپنی آپ کو محتاط رکھیں اور وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور جو ٹائپ 1 انکنٹرولڈ ہے، یعنی ٹائپ 1 ان کو کہتے ہیں جو کہ ٹوٹلی انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور جو پریگننسی انڈیوسڈ ڈائبٹیز ہے یا کچھ خواتین ایسی ہیں جو حاملہ ہیں اور ڈائبٹیز بھی ان کو ہے، تو وہ روزہ بالکل نہ رکھیں۔ یہ شریعت بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ حمل کے دوران روزہ رکھنا کوئی بہت زیادہ فرض نہیں ہے، اور بعد میں اپنے روزے بھی پورے کر سکتی ہیں۔ دوسری جتنی بھی کمپلیکیشنز ہوں گی، لائک جس میں ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے یا ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے، یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈینجرس ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس میں پیشنٹ نہ جائے۔ ہم اس کے لیے بھی پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ اپنی پانی کی مقدار، اپنی خوراک کی مقدار آپ نے ٹھیک رکھنی ہے۔ سحری اور افطار کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ملٹی گرین آٹا ہے اس کی ایک چپاتی کھا لیں اور پروٹین کا استعمال زیادہ کریں تاکہ اس کی سلو ابزارپشن ہو۔ یعنی گلائسیمک انڈیکس کے یہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جس میں فائبر کنٹینٹ زیادہ ہو، جس میں پروٹین زیادہ ہو، وہ آپ استعمال کریں۔ جس میں کاربوہائیڈریٹ کا پورشن ہو، فرائیڈ چیزیں ہوں، وہ ہمیں ہرگز نہیں لینی۔ اپنی بیلنس ڈائٹ رکھیں، اپنی واک بھی لازمی رکھیں۔ اور جو پیشنٹ ہیں انکنٹرول ڈائبٹیز کے، ان کو تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اپنے مریضوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، چونکہ یہ شرعی طور پہ ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے بھی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ہے اپنے ڈاکٹر سے، معالج سے لازمی مشورہ کریں روزہ رکھنے سے پہلے، تاکہ ان کو کوئی کمپلیکیشن فیس نہ کرنی پڑے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو میسج ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ آپ کو کوئی ہیلتھ ایڈوائس نہیں ہے، یہ ایک وہ مشورہ ہے جو آپ کو سیدھا آپ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو جتنی میں نے چیزیں ہائپوگلائسیمیا، ہائپر گلائسیمیا یہ ڈسکس کی ہیں، ان کو ایز اے مشورہ آپ نے لینا ہے۔ اور دوسرا جتنی بھی آپ کی دوائیں ہیں، خاص طور پہ انسولینز اور دوسرا اورل میڈیکیشن جتنی بھی ڈائبٹیز کی ہیں، وہ ہم ڈوز ان کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جیسے جو انسولین کی ڈوز ہے صبح کے وقت جتنی لگ رہی ہے، شام کے وقت لگ رہی ہے، ان کو ہم ڈیوائڈ کر کے 15 سے 30% تک ریڈیوس کر کے، پھر کچھ سلفونائل یوریاز ہیں ان کی بھی ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں صبح شام کے حوالے سے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ڈاکٹر ہی آپ کے گائیڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔